کیا آپ نے کبھی سورۃ فاتحہ کو غور سے پڑھا ہے؟ نہیں تو چلے آج پڑھتے ہیں۔ آپ نے کبھی بڑا اور گھنا درخت دیکھا ہے؟ ایسا گھنا درخت جس کی لمبی لمبی شاخیں، پھل، پھول، کانٹے اور زمین کے اندر یہ لمبی لمبی جڑیں ہیں، اور ان سب کو صرف ایک موٹا اور مضبوط تنا سنبھالے کھڑا ہے۔ سورۃ فاتحہ اسی مضبوط تنے کی مانند ہے، جس کے ایک ایک حرف میں قرآن مجید کی تفصیل موجود ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اس آیت میں ہمیں سکھایا گیا کہ بات کا آغاز کیسے کرتے ہیں۔ بے حد رحم والا، نہایت مہربان۔ اس آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ اس میں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اس میں میرے بندے نے میری تمجید بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اس بڑے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، جس دن تمام مخلوقات کو اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ چوتھی آیت میں ہمیں سکھایا گیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، اس کی ذات پر یقین کرو اور اسی سے مدد مانگو، کیونکہ اس کی مدد نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اس آیت میں شریعت کے تمام احکام، پورا اسلام اور قرآن مجید شامل ہے کہ زندگی کے ایک ایک لمحہ میں راہ راست پر چلنے اور آخری دم تک، بلکہ جنت میں پہنچنے تک اس پر قائم رہنے کی دعا کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ اس آیت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے جیسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب ہے تاکہ ان کے ساتھ جنت میں جا سکیں، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے غصہ کیا اور جو گمراہ ہیں۔ اس آیت میں یہود اور ان کے تمام اقوام کی تاریخ کا ذکر ہے، جو حق جاننے کے باوجود اس کی مخالفت پر اڑ گئے، اور ان میں نصارے اور ان کے تمام لوگوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے جو راہ راست سے بھٹک گئے، اور ان دونوں قسم کے لوگوں کے اعمال سے اجتناب کی تلقین کی ہے تاکہ ان کے ساتھ جہنم میں جانے سے بچے رہیں۔ اس صورت میں بندے کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس کی حمد و ثنا اور تمجید کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا بندہ ہونے کا تعلق کا ذکر کیا جائے اور اپنی بندگی کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اصل مقصد کا سوال کیا جائے، جس سے اہم اور کوئی سوال نہیں۔ اس لیے بعض اہل علم نے اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی رکھا ہے، یعنی مانگنے کا طریقہ سکھانے والی صورت۔ یہ صورت اگرچہ اللہ کا کلام ہے مگر یہ بندوں کو سکھانے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ جس طرح نبیوں کے مراتب میں فرق ہے، ان میں بعض سے افضل ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اس طرح ساری صورتوں میں سورۃ فاتحہ سب سے اہم صورت ہے اور عظمت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اس صورت کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہوا۔ نماز میں قرأت کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے۔ ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں۔ اس ساری تفصیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چھوٹی سی صورت میں جو صرف 7 آیات پر مشتمل ہے، اس میں کیسے کیسے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے جب بھی قرآن مجید کو پڑھیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور خوب غور سے پڑھیں تاکہ آپ قرآن مجید کے معنی
اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں کے لیے کام آنے والا بنائے۔ آمین۔